ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک بل پاس ہوا، اللہ اکبر، اگر آپ اس کے مندرجات پڑھتے جائیں سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہوا ہے، اور اس حکومت میں ہوا ہے جس حکومت کا سربراہ ریاست مدینہ کا نام لیتا نہیں تھکتا، اور ظاہر ہے اس کا ایک بیان آتا ہے، اس کی ایک تقریر آتی ہے، ہم تو سارے اس کی حمایت میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہمیں اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام لیتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کا نام لیتا ہے، ہمیں اس نام سے بھی محبت ہے۔ جس شخص نے زبان سے نام لیا ہم اس لیے اس کے ساتھی ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کا نام لیا ہے، ہمیں اس سے بھی محبت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام ریاست مدینہ کا اور کام مغربی ریاستوں کے اور کام بے حیا ریاستوں کے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آپ اس کے اندر ایسے ایسے قوانین لائیں جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ریاست مدینہ کیا کسی انسانی سطح کی اعلیٰ ریاست کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو قانون اس قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اللہ جو بل پیش کیا گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس طرح کی چوری کرنی ہو نا تو چور پھر نقب لگاتا۔ سن لیجئے مسجد مبارک کے نمازیوں، اور اس توسط سے جو سن رہا ہے ہوش کے ناخن لے لے، اگر کچھ کر سکتا ہے تو کرے، اللہ اکبر، کہ وہ تمہارے نمائندے جن کو تم نے چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے قانون پر ڈاکہ ڈالا ہے کہ بجٹ کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا بل، حالانکہ بجٹ کا اجلاس بجٹ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ایک بل پیش کیا گیا کہ کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی کیونکہ مسئلہ تو بجٹ کا ہے، اور اس میں پاس کروا لیا گیا، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن بھی ساتھ ہے، حکومت بھی ساتھ ہے، یعنی اس حمام میں سارے ننگے ہیں، سارے ویسے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جنگ جاری ہے جماعتوں کے درمیان، لیکن جب بات ہو بے دینی کی، جب بات ہو بے حیائی کی، جب بات ہو اس ملک پاکستان کے اسلامی کلچر کو ختم کرنے کی، جب بات ہو ہمارے معاشرتی نظام کو کولیپس کرنے کی، اس کو زوال کا شکار کرنے کی، سارے اکٹھے۔ جب سینٹ میں گیا ہے تو پتہ چلا ہے سینٹ میں صرف چند لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور وہ بھی اس میں جمعیت علماء اسلام کے چند سینیٹر شامل ہیں، جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر شامل ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے 2 سینیٹر شامل ہیں، ان 4-5 لوگوں کے علاوہ کسی نے اس کے خلاف بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ کہتے ہیں کسی ٹیکنیکل وجہ پر کی بنیاد پر وہ واپس ہوا ہے قومی اسمبلی کو، یعنی قانون کا حصہ ابھی نہیں بنا، ابھی واپس ہوا، اور اگر وہ پاس ہو گیا ہے اور قانون کا حصہ بن گیا ہے تو بھی، اور اگر پاس نہیں ہوا اور ابھی راستے میں ہے تو بھی، میں آپ کے سامنے یہ ساری بات کر کے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، بے ہوش ہیں تو ہوش کے ناخن لیں کہ ہمارے ساتھ یہ زمانہ کیا قیامت کی چال چل گیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس معاشرے کی بنیادوں کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بل کے مندرجات میں یہ بھی ہے کہ آئندہ گھر کے اندر کسی بھی طرح کی زبانی دہشت گردی، نفسیاتی دہشت گردی، نفسیاتی تشدد وہ نہیں ہوگا۔ نام ہے اس بل کا گھریلو تشدد کا بل، پڑھ لیجئے، انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بل پیش کیا گیا وہ انگریزی زبان میں، اور انگریزی بھی مشکل قسم کی تاکہ عام بندوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اور پھر ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا، یہ اس ریاست مدینہ میں ہو رہا ہے، اس ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی حکومت میں ہو رہا ہے جنہوں نے کہا کہ پبلک کی زبان جو ہے وہ انگریزی کی بجائے اردو ہونی چاہیے، لیکن بل انگریزی میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کیا ہو رہا۔ اگر یہ بل قانون کا حصہ بن گیا، اس کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر یہ حصہ بن گیا تو سن لیجئے، نہ کوئی باپ اور اولاد کا رشتہ باقی رہے گا، نہ کوئی بیوی اور شوہر کا رشتہ باقی رہے گا،
اس میں اس کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ عدالت میں جا کے یہ لکھ دے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ معاشی تشدد کیا ہے. معاشی تشدد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں نے پیسے مانگے تو اس نے نہیں دیے. اس نے میرے ساتھ زبانی تشدد کیا ہے. اس نے میرے ساتھ نفسیاتی تشدد کیا ہے. اب نفسیاتی کیا ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں. زبانی کیا ہے وہ کہہ دے گا میرے ابا نے مجھے یہ کہا تھا. اور وہ عدالت میں جائے گا تو عدالت فوری طور پر اس والد کو گرفتار کر سکتی ہے, گرفتار کروا سکتی ہے, اور اس کو 1,00,000 روپیہ جرمانہ یا 3 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اس باپ کو پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آئندہ تم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ باپ کو ایک ڈیجیٹل کڑا پہنا دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ تم اس ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے, تمہاری مانیٹرنگ کمپیوٹر سے کی جا رہی ہے. تم اس ایریا میں جس ایریا میں تیرا اپنا تعمیر کردہ گھر ہے, جس میں تیرے اپنے بچے رہتے ہیں, جہاں تیری اپنی بیوی اپنے ماں باپ رہتے ہیں, تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ قانون کا حصہ ہے. اسی طرح بیوی کو اگر کوئی آدمی دل لگی میں کہہ دیتا ہے نا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, سن لیجئے دوسری شادی کے شوقین مردوں, پہلے تو یہ تھا نا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. اب قانون جو ہے وہ اور زیادہ بہتر بنا لیا گیا ہے. اب قانون یہ ہے کہ کوئی مرد, کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, صرف خواہش کا اظہار کرے, یہ نفسیاتی تشدد کے زمرے میں آئے. آپ نے تشدد کیا, لہٰذا اس پر وہ بیوی عدالت جا سکتی ہے, اور اس عدالت جب وہ جائے گی تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے نفسیاتی تشدد کیا. دوسری شادی کا نام کیوں لیا؟ اللہ اکبر. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہوا ہے. یہ کہیں اور ہوا ہوتا تو شاید ہمیں یقین آ جاتا. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والی حکومت میں ہو رہا ہے. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ لہذا یہ وہ بل ہے جو اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی معاشرت کے خلاف ہے, انسان کی جو فطری ضرورت اور احتیاج ہے اس کے بھی خلاف ہے. اور یہ بل یہ عام انسانی جو روایات ہیں اس کے بھی خلاف ہے. اور یہ اس طرح کا بل کوئی 1-2 سال پہلے پنجاب اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا. یہ اسی کو تھوڑا سا انہانس کر کے اب قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے. کس کا ایجنڈا ہے, کس نے پاس کروایا ہے, اور کون اس کے پیچھے ہے, فنڈنگ کس نے کی ہے, کون کون سی NGOs لگی ہیں, ہمارا یہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ایک بات جو میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ سب کے گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم با اختیار نہیں ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے معزز ممبران کا گریبان پکڑ سکیں. ہم با اختیار نہیں ہیں کہ اپنے وزیر اعظم کو جھنجھوڑ سکیں کہ اس طرح کی غیر اسلامی حرکتوں سے باز آ جاؤ. لیکن ہم ایک معاملے میں تو با اختیار ہیں کہ اپنے گھروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گہوارہ بنا لیں. ہم اپنے گھروں کو اس معاشرت کا گہوارہ بنا لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے. چھوڑ دیجئے آپس میں گلے شکوے کیا ہیں, اولادوں کو ماؤں سے, اولادوں کو باپوں سے کیا شکوہ ہے چھوڑ دیجئے. بیویوں کو شوہروں سے کیا شکوہ ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے. شوہروں کو بیویوں سے کیا شکوہ ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے. اس روایت کو بچا لیجئے جو اللہ کے قرآن کی روایت ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روایت ہے. اس روایت کو بچانے کے لیے آج اگر ہم عملی طور پر میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر وہی بات کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. مغرب اپنے ضمیر کا بوجھ وہ اتارنا چاہتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے سے. وہ ہمارا خاندانی نظام ختم کر کے وہ اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے.